ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اسے زیادہ اہمیت جو ہے وہ مل رہی ہے. باقی اس کے خلاف الزامات کی ایک سیریز ہے اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ایک نام کے وزیر اعلیٰ تھے اور شاید ان کو وزیر اعلیٰ رکھا بھی اسی لیے گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ جو حکم فراگوگی کے ذریعے آتا تھا تو اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے اور اس نے کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز میں جو ہے وہ اکٹھا کیا. اس کے بعد اس کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ موجود ہیں, کوئی وہ تقریباً 1 ارب روپے اس نے باہر بھیجا ہے. اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ بھی فراگوگی کے لیے ہی نکالی تھی کیونکہ اس سے وہ کافی مستفید ہوئی ہیں. تو یہ الزامات ہیں, ہم ان کی طرح نہیں کریں گے کہ الزامات کو جو ہے وہ ایویڈنس کے طور پہ پیش کریں اور ایویڈنس کو جو ہے وہ کنوکشن کے طور پہ پیش کریں. یہ الزامات ہیں, اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. اس انکوائری کے نتیجے میں جب کریڈیبل ایویڈنس سامنے آئے گی تو پھر ان کے خلاف ریفرنس یا جو کیس ہے وہ درج ہوگا اور اس کے نتیجے میں پھر لازمی بات ہے کہ ان کو اگر قانون کا یہ تقاضا ہوا کہ انہیں باہر سے تھرو ریڈ وارنٹ جو ہے وہ لایا جانا ضروری ہے تو بالکل لایا جائے گا, کیوں نہیں لایا جائے گا. لیکن آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات کرنی چاہتا ہوں کہ میں پچھلے 2-2.5 سال سے جو ہے وہ نارکوٹکس کورٹ میں تاریخ پیشی پہ آ رہا ہوں. آج بھی تاریخ تھی, آج بھی میں معزز عدالت اور معزز جج صاحب کے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو اس یعنی معاملے کو کہ ہم عدالتوں کا احترام کر رہے ہیں اور عدالتوں نے ان جھوٹے کیسز میں ہمیں ضمانت دی ہے, بجائے اس کے کہ یہ بے شرم خان جو ہے اسے شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم نے جھوٹے کیس بنائے اپوزیشن کے اوپر, تم نے جو ہے وہ جھوٹے جو ہے وہ مقدمات کو قائم کرنے کے لیے ذاتی دلچسپی لی. تم نے کوئی کام نہیں کیا عوامی فلاح کا, تم نے عوامی بہبود کا کوئی کام نہیں کیا. تم صرف 3.5-4 سال جو ہے وہ اس کام کے اوپر لگے رہے کہ تم اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بناؤ. اب ان جھوٹے مقدمات میں لوگ اگر ضمانت پہ ہیں یا لوگ اگر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو یہ تو تمہارے لیے باعث شرم بات ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم نے جھوٹے مقدمات بنائے, وہ تم عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے اور لوگ جو ہیں وہ ضمانتوں پہ رہا ہو کے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں. یہ ہماری جو ہے وہ ایک لا ابائیڈنٹ سٹیزن کے طور پہ یہ ہمارا ایک جو ہے وہ ایک قانون کا احترام کرنے کا جسچر ہے. جبکہ وہ بے شرم ٹولہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو ساری کیبنٹ اور ساری حکومت جو ہے وہ ضمانتوں پہ ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں. بھئی کون سے کیسز چل رہے ہیں؟ یہی جھوٹے کیسز جو تم نے بنائے تھے. یہ 15 کلو ہیروئن کا جو کیس ہے, اب یہ حقائق جو ہے یہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے یہ ثابت ہو رہی ہیں. اس میں صرف 2 ملزم ہیں. یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے اس میں 2 ملزم ہیں. ایک کا نام عمران خان ہے اور دوسرے کا نام شہزاد اکبر ہے. شہزاد اکبر نے اس وقت اسلام آباد پولیس کے آفیسر سے خود رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی یہ ہمارا منصوبہ ہے, ہم رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے یہ کیس ڈالنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں. اور یہ وزیر اعظم کا حکم ہے, یہ بھی کہا اس نے کہ یہ وزیر اعظم کا حکم ہے. لیکن وہ پولیس آفیسر جو تھے وہ اس بات پہ رضامند نہ ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ANF سے اس بات کو جو ہے وہ مینیج کروایا. تو یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے اس میں عمران خان صاحب آپ چلان ہو گئے. اب یہ جو ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے یہ کہاں سے لی اور کہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ نے یہ منصوبہ بندی کی. وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اگر ایک آدمی ایسی گھٹیا حرکتوں کا مرتکب ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پھر اسے کیا حق رہتا ہے کہ وہ یہ اس قسم کی باتیں کرے کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے, میرے خلاف جو ہے وہ یہ ہوا ہے. کل اس نے وہاں پہ تقریر کی ہے وہاں پہ میاں والی میں. اب دیکھیں
یعنی ہمیں آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے ہیں، اس نے کل وہاں سے جو ہے وہ ہماری آزادی کا جو ہے وہ سفر شروع کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ درست کہا جا رہا ہے کہ یہ فرا گوگی کی جو ہے وہ رہائی یا اس کی آزادی کا جو ہے اس نے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اور کل وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی رانا ثناء اللہ نے اتنے قتل کیے ہیں۔ وہ بے شرم آدمی، واہ حیات خان، اگر میں نے اتنے قتل کیے تھے تو پھر تمہیں میرے خلاف یہ ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے خلاف تم نے کرپشن کے لیے نیب کو، باقی اداروں کو، اینٹی کرپشن کو، سب کو لگائے رکھا۔ جب تمہیں کوئی چیز نہیں ملی 1 سال بعد، 1 سال کی کوشش کے بعد، تو پھر تم نے جو ہے وہ میرے خلاف یہ ایک جھوٹا جو ہے وہ کیس پلانٹ کر دیا۔ تو اگر قتل ہوئے تھے یا میں نے کیے تھے یا میرے اوپر الزام تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہ مقدمات میرے خلاف بناتے۔ آپ 4 سال جو ہے وہ آپ کیا کرتے رہے؟ آپ نے 4 سال میں آپ کو وہ مقدمات جو ہے وہ آپ ان کو لے کے آتے سامنے، ان کی ایویڈنس جو ہے وہ سامنے لے کے آتے، لیکن کوئی معاملہ نہیں۔ صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے کارکنوں کو، جو اس کا فین کراؤڈ ہے، اس کو جو ہے وہ بدتمیزی پہ اکسانے کے لیے جو ہے وہ یہ اس نے پوری جو ہے وہ ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے۔ کل بھی اس نے کہا ہے کہ جی آپ کسی کو چھوڑیں نہ، آپ فلاں کو یہ کریں، آپ فلاں کو وہ کریں۔ میں اسے آخری مرتبہ یہ وارن کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں بطور وزیر داخلہ نہیں، میں بطور صدر PMLN پنجاب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس گھٹیا حرکت سے باز نہ آئے اور تم مسلسل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی انسلٹ کرنے، ان کے اوپر نعرے لگانے، آوازیں کسنے، بےہودگی کرنے پہ اکساتے رہے، تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکو گے۔ تمہیں بھی پھر ایسا ہی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ اور یہ تمہارے جو برگر ہیں، یہ جو جوتھیے ہیں، ان کے متعلق پھر ہمیں اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنے سپورٹرز کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہاں کہیں یہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بدتمیزی کریں، وہاں پہ پکڑ کے ان کی مرمت کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرمت ہو تو پھر آپ ان کو ابھارتے رہیں، ان کو جو ہے وہ للکارتے رہیں اور پھر ان سے جو ہے یہ آپ کام لیں۔ لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی انارکی کا، افراتفری کا ماحول پیدا کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، ان کو جوتے پڑیں گے، یہ انسان بن جائیں گے۔ اور یہ ان لوگوں کا، ایسے بگڑے تگڑے لوگوں کا علاج بھی یہی ہے۔ لیکن ہم آپ کو وارن کرتے ہیں کہ آپ دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی عزت کریں، لیکن آپ تو اتنے بے شرم ہیں اور آپ میں غیرت اور حیا کی اتنی کمی ہے، سوچ کی اتنی کمی ہے کہ آپ کی اس واہیاتی سے، آپ کی اس بدتمیزی سے تو نعوذ باللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ بھی آپ نے ان گماشتوں کو بھیجا اور وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے جو ہے وہ آوازیں کسے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کہا۔ تم یہاں پہ کہتے رہے ہو، اور وہاں پہ جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کی شکلیں وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک تم جتنے دلیر ہو، یہ پہلے کیا کہتے تھے، وہ جو پنڈی کا شیطان بے غیرت انسان ہے وہ کہتا تھا جی جیل تو میرا سسرال ہے، اور